الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں، جس کے کئی حلقے آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں گزشتہ حلقے کی کچھ باتیں ہم آپ کو دوبارہ سنا کر چند نئے گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج کو جن بنیادوں پر کھڑا کیا ہے، ان میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں، ان تمام کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ اور اسلامی سماج میں یہ تصور ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے سہارا ہو، بے خاندان کا ہو، غریب ہو، مسکین ہو، اس کی کوئی خبرگیری لینے والا نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے جو اس سماج کا سب سے بڑا سربراہ ہے، وہی اس کی خبرگیری کرنے کے فریضے کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ ہم نے یہ بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، الساعی علی الارملہ والمسکین، بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ جہاں آدمی جاتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید گھر واپس آنا ممکن نہ ہو، جس کا بڑا درجہ ہے اسلام، جس کی حیثیت، جس کی عظمت بار بار قرآن اور حدیث بیان کرتی ہے، لیکن یہ درجہ اور مرتبہ جو ایک مجاہد کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو، اپنا سب کچھ لٹا دینے والے کو حاصل ہوتا ہے، یہ درجہ اور مرتبہ رفاہ عام کا کام کرنے والے، چیریٹی کا کام کرنے والے، بھلائی اور غریبوں مسکینوں کے سہارے اور گزارے کا خیال کرنے والے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح ترین حدیث ہے۔ ایک آدمی گھر بار چھوڑ کر سرحدوں پر جا کر حفاظت کر رہا ہے، اور ایک آدمی آبادی میں رہتے ہوئے اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سماج میں کتنے یتیم ہیں، کتنے بے سہارا لوگ ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے کیا کیا جائے، اور اس میں لگا رہتا ہے، ان کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہونے دیتا، ان کو اس بات پر مجبور نہیں ہونے دیتا کہ وہ گھر گھر جا کر مانگیں، گلی کوچوں میں بیٹھ کر دہائیاں دیں، آوازیں کھینچیں اور لمبی لمبی دعائیں لوگوں کو دے دے کر ان سے مانگے، نہیں، بلکہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست اس انداز سے کرتا ہے کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ ایسا آدمی مجاہد فی سبیل اللہ کی قائم مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، راتوں کو قیام کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیند چھوڑ دی، بستر چھوڑ دیا، مصلی بچھایا، وضو کر کے کھڑا ہو گیا اور نماز پر نمازیں پڑھے چلا جا رہا ہے، پیر دکھ رہے ہیں، تھکان ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنا نہیں چھوڑ رہا ہے، اور وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو روزے پہ روزہ رکھتا چلا جاتا ہے، افطار نہیں کرتا۔ کتنا درجہ اور مرتبہ ہے روزے دار کا اور نمازی کا، لیکن یہ درجہ اور مرتبہ اس آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے جو بے سہارا، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کے لیے بندوبست کرتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے زمانے کا جو حال ہے، جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اس کو دیکھو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھو۔ بیس الطعام، طعام الولیمہ، یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، کھانوں میں سب سے بدترین کھانا وہ ہے جو ولیمے کا کھانا کہلاتا ہے، شادی بیاہ کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کو فرمایا، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو۔ ولیمہ اتنا لازم کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ضرور کرو ولیمہ،
اگر کچھ نہ ملے تو ایک بکری ہی صحیح، لیکن ولیمہ ضرور کرو. شادی کی ہے تم نے، ولیمہ ضرور کرو. لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. کون سا ولیمہ؟ وہ ولیمہ یدعا الیہا الاغنیاء، جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے، مالداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا جائے، کارڈ بھی بھیجا جائے، بلانے والا بھی بھیجا جائے، پھر فون بھی کیے جائیں ان پر، اور وہ بہانے پر بہانے کرتے رہیں. لیکن اگر غریب کوئی آدمی پہنچ جائے تو اسے لتاڑ دیا جائے، وہاں سے فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، مالداروں کی دعوت دی جائے. ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے، بے طعام، سب سے خراب کھانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بات بتلائی، اگر تم اپنے ولیمے کے کھانے کو، اپنے کھانے کو اچھا اور بہتر بنانا چاہتے ہو، مالداروں کی دعوت دو. شریعت منع نہیں کر رہی، رسول اکرم منع نہیں کرتے، لیکن غریبوں مسکینوں کو نظر انداز نہ کرو. لیکن آج ہوتا کیا ہے، ولیمے کا کھانا تو پھر بھی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، آدمی خوشی میں اندھا ہو جاتا ہے. وہ کھانا جو لوگ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش کے لیے کرتے ہیں، 30واں 10واں 40واں 20واں برسی، ان کھانوں میں بھی آج دیکھا جاتا ہے کہ موٹے موٹے فقیر بلائے جاتے ہیں. اور ایسے موقع پر اگر کوئی غریب آ جائے بیچارہ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اور کہے کہ ایک روٹی ہمیں مل جاتی تو اچھا تھا، تو اس کو دھتکار دیا جائے، گالی دی جائے اس کو. ارے کوئی ہے نہیں، پکڑے اس کا، لے جانا سے. جو بچا ہوا کھانا ہے وہ تک ان کو نہ اٹھانے دیا جائے. ایسی حرکتیں بھی آج ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں. ہمارا سماج اسلامی سماج نہیں رہا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا اور آپ اسلامی سماج کی واقعی صورت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسلامی سماج وہ ہوتا ہے جس میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ان کو اولیت دی جاتی ہے، ان کو پہلے بلایا جاتا ہے، ان کو عزت اور احترام سے بٹھایا جاتا ہے، عزت احترام سے کھلایا جاتا ہے، اور باقی جو طبقات ہیں سماج کے ان کو بھی بلایا جاتا ہے. کوئی تفریق نہیں کی جاتی. ان کے لیے الگ آئٹم اور ان کے لیے الگ آئٹم، ان کے لیے الگ جگہ بیٹھنے کی، ان کے لیے الگ جگہ بیٹھنے کی، ان کو ریسیو کرنے والے الگ، ان کو ریسیو کرنے والے الگ. ہر ایک چیز میں آپ نے تفریق کر دی. سماج کو ایسا بانٹا کہ وہ ملنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہو رہی ہے. اور ایک آدمی اپنی غربت کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اپنی جان دے دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. ایسی نوبت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا تھا، بڑے بڑے غریب لوگ تھے، بڑی غربت تھی، کئی کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن ایک واقعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایسا نہیں ملتا کہ کسی آدمی نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی ہو، آتم ہتیا کی ہو. ایک واقعہ بھی نہ خلفائے راشدین کے زمانے کا، نہ اسلامی نظام میں، اسلامی حکومت میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ کسی آدمی نے غربت کی وجہ سے، اپنی پریشانیوں ذلت کی وجہ سے خودکشی کو گلے لگایا. اور آج ہمارے یہاں ہم ترقی کر رہے ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے، حکومتیں ترقی کر رہی ہے، مالدار دن بدن مالدار سے مالدار ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن غریبوں اور مسکینوں کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ ساموہک انداز میں خودکشیاں کر رہے ہیں. عورت اپنی بچیوں کو پہلے قتل کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد زہر کھا کے خود بھی مر جاتی ہے. کیا کرے؟ کوئی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. اس حال کو پہنچ گیا ہمارا سماج. ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں. ہم کہاں کے ترقی یافتہ ہیں؟ جب ہم ترقی یافتہ نہیں تھے تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اوڑھنے کا، بچھانے کا. آج ہم ترقی یافتہ ایسے بنے کہ اپنی خیال میں مست ہیں، بس اپنا ہی اپنا خیال ہے اور کسی کا نہیں. نہ آس دیکھتے ہیں، نہ پڑوس دیکھتے ہیں. پڑوسی ہمارا بھوکا مر رہا ہے اور ہم اتنا کھانا جتنے سے پڑوسیوں کا پیٹ بھر سکتا تھا
اتنا کھانا ہم بیکار کر کے پھینک دے رہے ہیں۔ تو ہم نے ترقی نہیں کی ہے، ہم نے برائیوں کو گلے لگا لیا ہے اور اس کا نام ترقی رکھ دیا ہے۔ تو اسلامی سماج میں ایسی کوئی تفریق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بچیاں، خاص طور سے بچے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، لیکن بچیوں کا معاملہ اگر کسی کی بچی ہوں اور یتیم ہوں بڑا دشوار ہوتا ہے۔ آپ نے خاص طور سے ان کے بارے میں ہدایت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا اور اس حدیث کو اس وقت پورا کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خیر مقدم ہے ناظرین اسلامی سماج کے اس پروگرام میں آپ کا۔ بریک کے بعد، بریک سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 2 بچیوں کی پرورش کرے، کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے، ان کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح کر دے، ان کی شادی کرا دے کسی اچھی جگہ پر، مناسب جگہ پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہوا انا و ہوا، میں اور وہ اور میں قیامت میں کہاتین۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اٹھائی انگلیاں اور فرمایا ایسے ہوں گے، یا تو اتنا فرق ہوگا یا ایسے ملے ہوئے ہوں گے دونوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ آدمی جو یتیم بچیوں کی پرورش کرتا ہے۔ یتیم بچیوں کی پرورش کرنے والے کے کتنے درجے اور مرتبے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، آپ کو دنیا میں کوئی آدمی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ یہ دولت خرچ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ قیامت میں ہو جائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر آپ 2 بچیوں کی کفالت کریں اور سب طرح کی ضرورتیں پوری کر کے بالغ ہو جائیں تو ان کی اچھی جگہ شادی کر دیں تو قیامت کے دن آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ اسلامی سماج میں یتیم بچیوں کا مسئلہ یا بچیوں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی کفالت کرنے والے ایک نہیں کئی مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب واپس لوٹنے لگے مدینہ کے لیے تو ایک بچی آپ کے پیچھے یا امی کہہ کر آواز دینے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا۔ یہ بچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت جعفر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ بچی مجھے دے دیجئے۔ کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول میں اس کی کفالت کروں گا، پرورش پرداخت کروں گا، اور جو اس کی بھی ذمہ داریاں ضرورتیں ہیں وہ سب میں پوری کروں گا اور اچھی جگہ پر شادی کرا دوں۔ حضرت علی آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، یہ بچی مجھے دے دیجئے، آپ اس کی ذمہ داریاں ساری میں اٹھاؤں گا۔ یہ حضرات تو کہہ ہی رہے تھے، حضرت زید آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بچی مجھے دے دیجئے۔ تم کیا کرو گے بھائی؟ کہ اس بچی کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو مناسب جگہ اس کی شادی کر دوں گا۔ 3 آدمی ایک بچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جعفر سے یہ بچی تمہیں کیوں دی جائے؟ حضرت علی سے بھی وہی سوال، حضرت زید سے بھی وہی سوال، کس بنیاد پر تم اس بچی کو لے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس بچی کا، یہ فلاں کو نہ دے کر مجھے دی جائے؟ حضرت زید سے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر، تمہارا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ میری آقا کی بیٹی ہے، میں اپنے آقا کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی خدمت کر کے میں کچھ حق ادا کر پاؤں، اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، اپنے لیے خیر و برکت کا باعث سمجھوں گا اس بچی کی خدمت کر کے، اس کی پرورش و پرداخت کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی تم کس بنیاد پر؟ کہ اللہ کے رسول میری بنیاد تو بہت ظاہر ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میری بہن لگتی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں اس کی پرورش کرنے کا، آپ مجھے دے دیجئے اس کو۔
حضرت جعفر سے پوچھا کہ جعفر آپ کس بنیاد پر؟ کہا اللہ کے رسول میں تو سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ کیسے؟ ایک تو میرے چچا کی بیٹی ہے، حضرت جعفر و حضرت علی دونوں بھائی بھائی ہیں، وہ حضرت حمزہ ان کے چچا تھے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میری بہن ہوتی ہے، اس اعتبار سے میں حقدار ہوں، اور یہ حق حضرت علی بھی دکھا رہے ہیں، تو ایک اور حق بھی ہے میرا، اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، بچی اپنے خالہ کے یہاں رہے یا ماں کے یہاں رہے، ایک ہی بات ہے اللہ کے رسول، میں زیادہ حقدار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی حضرت جعفر کو دے دی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ سماج ہے جس سماج میں بچی پیدا ہوتے ہی باپ ماں کی گود سے اس کو چھین کے اور زندہ، بچی زندہ ہے، گڑھا کھودا، اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اس کو مارنے کی زحمت بھی نہیں کرتا تھا، وہ ایسے ہی دب کر مر جاتی۔ عرب کے ایسے سخت سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی سماج کا نرمان کیا، اسلامی سماج کی دیواریں استوار کیں، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک بچی کو طلب کرنے والے 3 آدمی سامنے آ گئے کہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے، ہم اس کی پرورش و پرداخت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب ابن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، ایک بار حضرت سعد کچھ خیال ہوا، یہ جو لوگ ہیں غریب مسکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اکثر چکر لگاتے رہتے تھے، انہوں نے سوچا ہم بڑے قبیلے کے آدمی ہیں، بڑے خاندان کے آدمی ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا عہدہ بڑا ہے، ہمارا درجہ بڑا ہے، یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، یہ جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نردن لوگ ہیں، ان پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کیسے کھچڑی پک رہی ہے تمہارے دماغ میں؟ ارے اگر تم جنگوں میں فتح پاتے ہو، تمہاری مدد کرتا ہے اللہ رب العزت، یا جو تمہیں کھانے پینے کا وافر مقدار میں ساز و سامان مہیا ہے، یہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ رب العزت تمہیں دے رہا ہے، تمہاری وجہ سے دے رہا ہے کہ تم بڑے عزت والے ہو، بڑی شان و شوکت والے ہو، تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تمہارا خاندان بہت اونچا ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ فرمایا نہیں، تمہاری مدد ہوتی ہے اللہ رب العزت ان غریبوں مسکینوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ ناظرین ذرا توجہ فرمائیں، غریب مسکین جن کو سارے لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کا حال تو یہ ہے کہ بعض لوگ بھئی غریبی کیسے دور کی جائے، تو غریبی دور کرنے کا ایک نسخہ ان کے پاس ہے کہ غریبوں کو دور کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ غریب ہوں گے، نہ غربت نظر آئے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تصور دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کا وجود، ان کا تحفظ، ان کے ساتھ تمہاری دلچسپی بنی رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور تمہیں رزق بھی فراہم کرتا ہے۔ تمہاری مدد اور تمہارا رزق، تمہاری فراخی، تمہاری شان شوکت اور یہ جو کچھ تمہارے پاس نظر آ رہا ہے، یہ تم نے اپنے بلبوتے حاصل نہیں کیا، یہ مت سمجھنا تمہاری اپنی چالاکی اور چترائی کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، یہ نام ہے اللہ رب العزت کا، اور اس میں بہت بڑا دخل ان لوگوں کی دعاؤں کا ہے جس سماج اور معاشرے میں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یتیموں کی خبرگیری کی جاتی ہے، نردھن اور بے سہارا لوگ جس سماج میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، وہ سماج ترقی کرتا ہے۔ سماج میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے ہونے کی وجہ سے دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ کسی چیز کا احساس، اس کی قیمت تب معلوم ہوتی ہے ہمیں جب وہ چھن جاتی ہے۔ ایک ایسے آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس
کپڑے ثابت نہیں ہیں، سخت جاڑا پڑ رہا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے اوپر، تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ادا کر پاتے ہیں۔ اگر ہمارے سماج میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، بھول جائیں گے کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی کھال میں مست ہو کر دوسرے کا خیال ترک کر دے گا، اور یہ لوگ سماج اور معاشرے میں جہاں ہمیں اللہ رب العزت کا شکر یاد دلاتے ہیں، وہیں پر ہمیں ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کا، اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں کے، ان لوگوں کا جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کی طرف ہم توجہ کر پاتے۔ اور اگر یہ چیز ختم ہو جائے، سماج سے ایسے لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، تو صبر و شکر کی دولت ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے گی۔ اس لیے اپنے سماج کے لیے ان لوگوں کو بوجھ مت خیال کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں تمام طرح کی ضرورتیں فراہم کی اور بافراغت رکھا۔ اے پروردگار، تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہر طرح کی ضرورت کی چیز سے نواز کر دوسروں کے سامنے جانے اور دست نگر بننے سے محفوظ رکھا۔ اس طرح ہم اپنے سماج کو ایک اچھی سوچ دیتے ہیں، اچھا پیغام دیتے ہیں، اچھے جذبات دیتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو نکال دیا جائے تو اچھی سوچ، اچھے جذبات، اچھے خیالات یہ بھی نکل جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار کسی بھی انسان کو کسی دوسرے کے در کا محتاج نہ رکھے، اپنے ہی در کا محتاج رکھے، کہ اس کے در پہ جانے پہ کبھی عزت نہیں جاتی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، اسلامی سماج کی خصوصیات کے تحت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔